اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ رب العالمین وہ نبوت کا تاج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اللہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی صفات کے حامل تھے کہ ان کے اندر ان نبیوں والی صفات، وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ جاہت جو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر رکھی ہیں، تو وہ نبوت والی صفات ان کے اندر تھی۔ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ بھئی میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں تمہیں اسی پر یقین اور نظریہ رکھنا ہوگا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے خصائل ایسے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر خاص طور پر ذکر فرمائے، جیسا کہ ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اب میں نے وہ دودھ نوش فرما لیا، اس کے بعد بقیہ دودھ کا جو بچا ہوا پیالہ تھا، وہ گلاس تھا، وہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہوں۔ تو صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے جب بیدار ہوئے نیند سے، نماز کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بھی آپ ہی فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جیسے اللہ رب العالمین نے مجھے نور نبوت دیا، علم نبوت دیا، اپنی شریعت دی، اپنا دین دیا، اپنے احکامات دیے کہ میرے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان احکامات کو امت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی طرح میرے عمر مجھے اس خواب کے اندر جو دکھایا گیا ہے اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ عمر تجھ سے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے کہ تو بھی بہت زیادہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرے گا۔ تو وہی ہوا کہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیکھا گیا خواب، یہ پائے تکمیل کو پہنچا، اس طرح کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلامی پرچم لہرایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میرے بھائی دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی ہیں۔ بقیہ صحابہ پیارے نبی کے مرید ہیں، یعنی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ بیعت فرمائی ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی شخصیت ہیں کہ جو پیارے نبی کے مرید ہی نہیں، مرید نبی تو ہیں ہی، لیکن مراد نبی بھی ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں فرماتے تھے کہ اے اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین اسلام کو سربلندی دے دے، یا عمر بن حشام کے ذریعے سے گویا اس کو ہدایت دے دے اور اس کے ذریعے سے تو اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاف طور پر حدیث کے اندر ان کا صرف اکیلے کا نام ہے کہ عمر بن خطاب عطا فرما دے، تو گویا یہ مراد رسول ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا، غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات کس بات کی دلیل ہیں؟ اسی بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات تھیں، وہ ان کے اندر رعب، دبدبہ جو اسلامی پرچم کو لہرانے میں کامیاب کرے گا مسلمانوں کو۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے، اچھا یہ ان کو جو کلمے کی توفیق ملی ہے ابو جہل کو نہیں ملی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو اللہ رب العالمین نے ہدایت سب کے لیے عام کی ہے، پر جو لینا چاہے اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا پیارے نبی نے، ابو جہل کا بھی نام لیا۔ اب ابو جہل ضدی تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ ضدی نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے
پیارے نبی کے کلمے کے لیے حضرت عمر کو قبول فرما لیا. ٹھیک ہے. جو ابو جہل تھا ضدی تھا، جو مطالبے کرتا مانتا ہی نہیں تھا کہ جی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، مان جائیں گے، نہیں مانا. ہاتھ میں چھپا کے کنکر لے آیا، یہ بتا دو ہاتھ میں کیا ہے، جب بتا دو گے کلمہ پڑھ دوں گا. بتا دیا، بلکہ وہ جو جملہ بولا، گواہی دی، ان کنکروں نے گواہی دی، کوئی چکر نہیں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گو مری ہوئی لیا، اگر یہ بتا دے آپ کی گواہی دے دے کلمہ پڑھ لوں گا، وہ بول پڑی لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. تو جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ابو جہل کے اندر ہٹ درمی اور ضد ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ضد نہیں تھی، جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے انہیں کلمے کی توفیق نصیب فرما دی.